ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکتے، حاصل کر سکتے، لن تنالو تم ہرگز نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں حاصل کر سکتے، البر نیکی کو، حتی جب تک کہ تنفقو تم خرچ نہ کر ڈالو، مما اس میں سے جو تحبون تمہیں پسندیدہ ہے۔ لن تنالوا البر تم اس وقت نیکی کو نہیں پا سکتے اور نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو، وما اور جو تنفقوا تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی بھی چیز، وما تنفقوا من شیء اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالی بہ اسے علیم خوب جاننے والے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالی اسے خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نیکی کا اعلیٰ ترین معیار بیان فرمایا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے نا وہ ہے بر۔ بر قرآن کریم میں بر کا لفظ بھی آتا ہے اور بر کا لفظ بھی آتا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ انشاءاللہ ہم 16ویں پارے میں پڑھیں گے۔ بر کا لفظ بھی آتا ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ہم نے ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے، اور وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ یہاں پر بھی ہے لن تنالوا البر۔ بر کیا چیز ہے؟ بر کیا چیز ہے؟ بر کہتے ہیں کسی نیکی کو اس طرح کرنا، اس اعلیٰ ترین پیمانے پہ کرنا کہ گویا اس کا حق ادا ہو گیا ہے، گویا اس کا حق اسے کامل اور مکمل ترین شکل میں ادا کرنا، یہ بر ہے، یہ بر ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص نے اس نیکی کو اخیر اور کمال اور انتہا درجے پہ جا کے انجام دیا ہے، اور اس نے اس نیکی کا اس پر اللہ کا جو حق تھا نا، اس حوالے سے اس نے گویا اللہ کا حق ادا کر دیا، گویا ادا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اخیر انتہا ہے اور اینڈ جسے کہتے ہیں نا وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مال خرچ کرنے کے بارے میں اللہ کا حق ادا کر دو، تو پھر یہ ہے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے نا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے، اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تو پھر یوں سمجھو گویا کہ تم نے اللہ کی طرف سے ثواب کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے تم نے وہ حاصل کر لیا، اور نیکی کا جو نیکی کی جو سب سے اعلیٰ شکل ہے تم نے وہ ادا کر لی۔ لیس البر لن تنالوا البر تم نہیں پہنچ سکتے، نہیں پا سکتے ثواب کی اس انتہا کو،
اجر کی اس انتہا کو نہیں تم پا سکتے اور پہنچ سکتے اس وقت تک حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وما تنفقوا من شيء، باقی جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو گویا اللہ رب العزت نے ثواب کی آخری حد صحابہ کے سامنے رکھ دی، حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ، تو امتحان رکھ دیا ان کے سامنے۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ تو امتحانات کو پسند کرتے تھے، وہ امتحانات کو پسند کرتے تھے، اللہ ہمیں آزمائے وہ اس کو پسند کرتے تھے، اور اللہ ہمیں بلائے وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ ان کی زندگی بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ اللہ ہمیں بلائے، اللہ ہمیں کچھ کہے، اللہ ہم سے کچھ مانگے تو ہم دینے میں اپنی انتہا کر دیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا آیا ہے وقت، آؤ انتہا کرو۔ تو جس کے پاس اپنی سب سے قیمتی ترین چیز تھی اس نے پورا غور کیا، میری زندگی میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کون سی ہے، تو پھر وہ صحابی وہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند اور محبوب نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا نام بڑا مشہور ایک باغ تھا اور اس کے اندر ایک کنواں بھی تھا، بیرحا کے نام سے وہ معروف تھا، بڑا مشہور اور بہت بڑا باغ تھا ان کا، اور انہیں اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں تھی۔ وہ جب بھی نماز سے اور باقی اوقات سے فارغ ہوتے تھے اپنے اس باغ میں چلے جاتے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی مجھے اپنی دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیاری، پسندیدہ اور محبوب چیز یہ ہے، اور اللہ نے مانگی ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم انتہا کو پائیں، تو میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، میں آپ کو عطا کرتا ہوں، آپ جہاں مرضی اس کو صرف فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، تمہیں پتا ہے تم کیا چیز دے رہے، تو بہت ہی قیمتی ہے، اور تمہارا تو سارا آمدنی کا، کھانے پینے کا، گھر بار کا دار و مدار اسی پر ہے۔ کہ اللہ کے نبی مجھے پتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ تم یہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان پہ تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اس باغ کو اپنے تمام رشتہ داروں پہ تقسیم کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، انہیں وہ بہت پسند تھا، بڑا خیال رکھتے تھے۔ ہماری زندگی میں نا کوئی چیز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ہم کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا بھائی، اس میں تو جان ہے میری، یوں سمجھ لو، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ کے پاس گھوڑا تھا ایسا، تو وہ حضور کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے، اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہ ہے۔ تو آپ نے وہ لیا اور لے کر ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ تو تھوڑا سا نا ان کے دل میں آیا یہ تو میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، تو کہنے لگے اللہ کے نبی اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، یہ تو ادھر سے دیا اور ادھر سے گھر آ گیا میرے ہی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تمہاری نیت قبول کر لی اور اللہ کے ہاں تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ مختلف صحابہ کرام اس طرح نا وہ جس کی جو چیز پسندیدہ ترین، محبوب ترین تھی جو چیز، تو وہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے نبی اللہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کی انتہا کو پائیں اور اس پر جو عظیم ترین ثواب ہے وہ حاصل کریں، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کی انتہا کو نہیں پا سکتے اور اجر کی انتہا کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو۔ آج بھی قرآن کی یہ آیت جو کہ تم ہے، یہ نہیں صحابہ کرام کے لیے تھا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں اب ہمارا امتحان ہے، اب ہمارا امتحان ہے
وما تنفقوا من شيء، اور جو چیز تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے بھائی کوئی بھی مسلمان کوئی بھی چیز خرچ کرے نا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ دوسرا یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے نا دوسرے کی نظر میں بڑی معمولی سی ہوتی ہے، لو یہ کیا ہے، لیکن جو دینے والا ہوتا ہے اس کی جان ہوتی ہے اس میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بظاہر دیکھنے میں معمولی سی چیز بھی لا رہا ہے لیکن اس کے لیے وہ سب سے قیمتی ترین چیز ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ وہ غمزدہ نہ ہو، وہ لوگوں کی باتوں سے گھبرائے نہیں، یا لوگوں کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے میں کیا لے کے آیا ہوں۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والے ہیں۔ کل الطعام، کل، اچھا اس کی نا ایک شکل اور بھی میں مختلف شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ آج بھی ہمیں بسا اوقات کوئی چیز بڑی پسند ہوتی ہے کھانے میں، اور بڑی مشکل سے اور بڑی فرمائش کر کے ہم کہیں سے منگواتے ہیں یا گھر میں تیار کرواتے ہیں۔ اب تو خیر کھانا پینا بہت عام ہو گیا ہے، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ عید کے موقع پر کہیں لوگوں کو کھانے کو کوئی بڑی خاص چیز، یا کسی وہ ہوتے تھے نا پہلے تہوار ہوتے تھے، میلہ ہوتا تھا، تو اس میلے میں جا کر کہیں وہ چیز ملے گی تو ملے گی۔ تو ہوتا ہے کبھی بسا اوقات انسان کی زندگی میں کہ بڑی چاؤ سے بڑی چاؤ سے اور بڑی خواہش سے وہ کوئی چیز بنواتا ہے اپنے لیے گھر میں، اور جب وہ چیز تیار ہو جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی فلاں غریب ہے، مستحق ہے، تو وہ اٹھائے اور جا کر وہ چیز اس کو دے دے۔ انشاءاللہ اللہ پاک پسندیدہ ترین چیز خرچ کرنے پر اور کسی دوسرے کی ضرورت کو اس پر پورا کرنے پر اللہ پاک اس کو پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یا بندہ بڑے عرصے سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کرے کوئی ایسا موقع ملے تو میں فلاں قسم کی کوئی چیز پہننے کی ہے، جوتیوں میں سے ہے، ٹوپی میں سے ہے، مجھے بڑی خواہش ہے، اگر کہیں موقع ملا تو میں وہ چیز کہیں سے ملی تو میں وہ لوں گا پہننے کے لیے یا کسی اور مقصد کے اندر۔ اور جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ فلاں اللہ کا بندہ وہ اس کا مستحق ہے، میں نے تو شوقیت دی ہے نا، مجھے تو شوق ہے، لیکن فلاں اس کا مستحق ہے، وہ جا کر وہ چیز اس کو دے دیتا ہے اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ العزیز اس آیت کا جو اجر و ثواب ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ لن تنالوا البر، تم عظیم ترین اجر، ثواب، نیکی اور اللہ کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب کہ تم اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، بے شک اللہ تعالی اس کو جاننے والے ہیں۔ کل الطعام، کل سب، الطعام کھانے، کل الطعام کھانے کی سب چیزیں، کانا تھی، حلن حلال، کل الطعام کھانے کی سب چیزیں، کانا تھی، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا سوائے، ما جو، حرما حرام قرار دے لی تھی، ما حرما جو حرام قرار دے لی تھی، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام قرار دے لی تھی، علی نفسہ، اپنے آپ پر، علی نفسہ، اپنے آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، ان کہ تنزل، نازل کی جاتی، التوراۃ، تورات، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل،
کھانے کی سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے۔ قل، آپ فرمائیے، فأتو، لاؤ، بالتورات، تورات، لاؤ تورات، فتلوہا، اور پڑھو اس کو، تلاوت کرو اس کی، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آپ فرمائیے لاؤ تورات اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایمان والے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی مواقع پر فرماتے بھی تھے کہ یہ ملت ابراہیمی کے عین مطابق دین اسلام ہے، ملت اسلام ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے۔ یہود نے اعتراض کیا، وہ کہنے لگے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا۔ آپ مزے سے کھاتے، آپ کھاتے ہیں، اور ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو حرام تھا اور ملت ابراہیمی میں حرام تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ حرام چلی آ رہی چیزیں، اونٹ کا گوشت بھی اور اونٹ کا دودھ بھی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعد میں سب پر حرام چلی آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے بحث کی اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کی تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں حرام نہیں تھی، اور اپنے آپ پر کیوں حرام کی تھی؟ وہ کچھ احتیاط کے طور پر، علاج کے طور پر اور احتیاط کے طور پر، علاج اور احتیاط کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ کھانا وہ بالکل چھوڑ دیا تھا کہ نہیں کھاؤں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذاتی عمل تھا، وہ ملت ابراہیمی نہیں تھی، اور نہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اور تم کہتے ہو نا کہ تمہاری تورات میں یہ چیزیں حرام تھیں اور فلاں فلاں ملتوں میں حرام تھیں، تو لاؤ تورات۔ قل، آپ ان سے فرمائیے فاتو بالتورات، لاؤ تورات، فتلوہا، پڑھ کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جب قرآن نے یہ کہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ تورات لاؤ اور پڑھ کے سناؤ، تو پھر وہ چپ کر کے کھسک گئے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ سوائے ذلت کے ہمارے ہاتھ اور کچھ نہیں آنے والا۔ کل الطعام، کھانے کی سب چیزیں، کان حلا لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے۔ اب یہاں پر نا ایک بات ساتھ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پہلی امتوں میں یہ اختیار تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہے تو وہ حرام ہو جائے گی اس پر۔ پچھلی امتوں میں یہ اختیار تھا، لیکن اس امت میں اللہ رب العزت نے حرام چیز کو نہیں، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع فرمایا۔ اس امت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ ہم پڑھیں گے سورہ التحریم 28واں پارہ کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ جب اللہ کی قسم کے ساتھ کسی چیز سے رکا جائے نا،
تو پھر گویا اس نے اپنے اوپر حرام کر لیے. وہ ایک طرح سے اب تو کھا ہی نہیں سکتا، کھائے گا تو قسم ٹوٹے گی، قسم ٹوٹے گی تو کفارہ دینا پڑے گا، تو حرام کر لیا. تو جب یہ آپ نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی، لم تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تو آپ نے کیوں اپنے اوپر حرام کر لی. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ پاک نے ایسی قسموں کا توڑنا لوگوں کے اوپر لازم کر دیا ہے کہ اگر ایسی غلط قسم کھائی گئی ہو اس کو توڑ دیا جائے. چنانچہ آپ نے قسم توڑی اور توڑ کر اس کا کفارہ ادا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اس امت کے اندر اس چیز کا حق کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے. احتیاط کے طور پر آدمی استعمال نہ کرے تو ایک الگ بات ہے، کوئی حرج نہیں. کسی احتیاط کے طور پر یا کسی اور وجہ سے اگر استعمال نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر حرام کرے اپنے اوپر تو وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، اس کی قطعاً اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے. لیکن پچھلی امت میں بہرحال اس کی گنجائش تھی، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا. قل فأتوا بالتوراۃ، آپ فرمائیے لاؤ تورات، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فمن، بس جس نے، افترا، منسوب کیا، علی اللہ، اللہ تعالی کی ذات کی طرف، الکذب، جھوٹ. فمن افترا علی اللہ الکذب، جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک، تو وہ ہم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں. وہ ظالم ہیں جس نے اس کے بعد اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا تو وہ ظالم ہے. جھوٹ منسوب کرنا، دیکھیے یہ چیز فلاں ملت میں حرام تھی، یہ کہنا، اور حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے حرام کی تھی، جبکہ اللہ نے حرام نہیں کی، تو اللہ پہ جھوٹا الزام ہوا، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا الزام ہوا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے، فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک، اس کے بعد جس نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم لوگ ہیں. قل، آپ فرمائیے، فتبع، صدق، سچ وہی ہے، اللہ، جو اللہ نے فرمایا. صدق اللہ، سچ وہی ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا. فتبعوا، بس تم اتباع کرو، پیروی کرو، ملت کی، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. فتبعوا ملت ابراہیم، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. حنیفا، وہ ابراہیم علیہ السلام جو موحد تھے، توحید پر قائم تھے. وما کان، اور نہ تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. بس یہ